السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ یو پی مدرسہ بورڈ کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے کہ جو یو پی میں جتنے بھی مدرسے ہیں، کیا ان مدرسوں کی مانیتا ختم ہو جائے گی؟ یہ بہت بڑا ایک مسلم پکش کے لیے یو پی کے اندر جو بھی مدرسہ سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہے، جن کو سرکار انودان دیتی ہے، تو کیا ان کا جو مانیتا جو الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو مانیتا رد کرنے کو لے کر جو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ جو ادر اسکول کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ مدرسے کے اندر نہیں ہوتی ہے، ان کا صاف صاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ وید نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے پوری خبر، آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یو پی مدرسہ بورڈ ایکٹ غیر آئینی، ہائی کورٹ۔ دیکھیے، حکومت مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی مزید تعلیم کے لیے منصوبہ بنائے اور انہیں مرکزی دھار کی تعلیم میں نظام شامل کرے۔ دیکھیے، الہ آباد ہائی کورٹ کا کیا آدیش ہے وہ پہلے آپ دیکھ لیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش مدرسہ بورڈ کو جھٹکا دیتے ہوئے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور اسے منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹ سیکولرزم کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ نیز یو پی حکومت کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی مزید تعلیم کے لیے ایک منصوبہ بنائے اور انہیں مرکزی دھار سے تعلیمی نظام میں شامل کرے۔ واضح رہے کہ انشول سنگھ راٹھوڑ سمیت کئی لوگوں نے یو پی بورڈ مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 اور اس کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت میں عرض داشت داخل کی تھی۔ اس عرض داشت میں حکومت ہند اور ریاستی حکومت اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے مدارس کے انتظام اور دی جانے والی امداد پر اعتراض کیے گئے تھے۔ گزشتہ سماعت کے بعد چیف جسٹس وویک چودھری اور جسٹس سبھاش ودیارتی کے ڈویژن بینچ نے یہ حکم سنایا کہ نیوز پورٹل آج تک پر شائع رپورٹ کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ کے بینچ کے اس فیصلے کے بعد آپ تمام امداد یافتہ مدارس کو ملنے والی گرانٹ یعنی حکومتی امداد بند ہو جائے گی اور حکومت کے چلنے پر چلنے والے مدارس ختم ہو جائے گی۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ حکومت کی مالی امداد سے چلنے والے مدارس میں مذہبی تعلیم دی جا رہی تھی۔ عدالت نے اسے سیکولرزم کے بنیادی اصولوں کے منافی بتایا۔ دیکھیے، صاف صاف یہی کہنا ہے کہ یو پی مدرسہ بورڈ ایکٹ جو 2004 کا جو ایکٹ ہے وہ سیکولرزم جو تعلیم ہے یعنی جو کیندر کی جو تعلیم ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ یو پی کے اندر جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں اس کو جھٹکا دیتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے ان کی ایکٹ کو خارج کر دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اس ایکٹ کو خارج کر دیا جائے گا تو جتنے بھی مدرسے کے اندر رجسٹرڈ مدرسے ہیں یو پی یعنی الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سے یو پی میں جتنے بھی مدرسے رجسٹرڈ ہیں ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ چکا ہے۔ اب ان کو کوئی بھی اس کے اندر جو انودان سرکار کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ انودان پر روک لگ جائے گی، ان کو کسی طرح کا انودان اب نہیں دیا جائے گا۔ یہ یو پی حکومت کی اس منشے پر ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ اگر، کیونکہ یہ ایکٹ آج سے نہیں بنا ہے، بہت پہلے سے بنا ہوا ہے، لیکن آج آپ کو اس میں کون سی ضرورت ایسی پڑ گئی جس میں آپ کو اس ایکٹ کو خارج کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ الہ آباد ہائی کورٹ نے جو صاف صاف اس کے اندر کہا ہے کہ 2004 کا جو ایکٹ ہے وہ غیر آئینی ہے۔ اب اس کے اندر یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ 2004 کا جو ایکٹ جو غیر آئینی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایکٹ بنتا ہے اس وقت کی جو بھی سرکار ہوگی انہوں نے تمام تر پہلو کو دیکھ کر ہی اس ایکٹ کو بنایا ہوگا، لیکن چونکہ کورٹ کے پاس اپنے اختیارات ہوتے ہیں اس لیے کورٹ نے انہیں 2004 کے ایکٹ کو غیر آئینی کہتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے، اسے خارج کر دیا ہے۔
اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ یوپی کے اندر جتنے بھی جو مدرسے چل رہے ہیں ان کا اب کیا ہوگا؟ تو آپ جان لیں کہ اس بات کو کہ یوپی کے اندر جتنے بھی اس وقت سرکاری مدرسے ہیں، پرائیویٹ مدرسے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پرائیویٹ مدرسے وہ خود اپنے انودان سے چلتے ہیں، اس میں سرکار کی کوئی بھی 1 روپے کی مالی مدد نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سرکاری مدرسے ہیں، جو سرکار کے پیسے کے اوپر چلتے ہیں، ان کا پیسہ روک دیا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ ہی کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا، اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتا ہے، یعنی جو صوبے کا جو کورٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آگے جب اس کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کی جو سب سے بڑی کورٹ ہے اس کے اندر چیلنج کیا جاتا ہے، تو بہت ساری خامی نظر آتی ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ سناتا ہے۔ آپ کو ادھارن کے طور پر بہت سارے ایسے آپ کو کیس مل جائیں گے، چاہے وہ راجنیتا سے لے کر کے ہو یا کسی بھی چیز میں، اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس 2004 کے ایکٹ کو خارج کیا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ جانے والا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا، یعنی 2004 کا ایکٹ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یا سپریم کورٹ کسی نئے ایکٹ کو بنانے کے لیے کہے گا، یا اس کے اندر اور بھی دوسری تعلیم کو جوڑا جائے گا۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس مدرسے کے اندر مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے مذہبی تعلیم نہیں دی جانی چاہیے، یعنی مذہبی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کیندر کی جو تعلیم ہے، جو نئی شکشا نیتی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ابھی سرکار نے لاگو کیا ہے، اس کے اندر بھی لاگو ہونی چاہیے۔ یعنی اب ہم اپنے مذہب کی تعلیم کو بھی ہم مدرسے کے اندر نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح کورٹ کا جو ایک مانسک ہے، کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی ٹپا ٹپڑی نہیں کریں گے، اس لیے کہ کورٹ کا فیصلہ سروپری ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جج بھی جو فیصلہ دیتے ہیں اس کے اوپر وچار کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن دیکھیے اب سرکار کے طرف سے جو یہ فیصلہ، یعنی سرکار تو اس کیس کو نہیں لڑ رہی تھی، لیکن آپ کے لوگوں کا جو انومان ہوتا ہے کہ وہ سرکار ہی کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، لیکن اب جو بھی ہو اس کے اندر آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا، آخری فیصلہ کورٹ ہی کرے گا کہ اس کے اندر اب کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے میسج آ رہے ہیں کہ کیا بہار کے اندر بھی ایسا ہوگا؟ تو بہار کے اندر جب تک نتیش کمار کی سرکار ہے، مدرسے کے اندر اس طرح کی آپ کو نہیں دکھے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ بورڈ کو بھنگ کر دیا گیا ہے، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو صاف اور واضح طور پر بتایا تھا کہ مدرسے کے اندر جو یہ ایکٹ لایا گیا ہے، اس ایکٹ سے بہار مدرسے کے اندر جو کھوکھلا پن ہے، اس کھوکھلا پن کو اور زیادہ مضبوط کر دے گا۔ اسی لیے دیکھیے اب بہار کے اندر بھی بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جس کو سرکار نے ابھی فیصلہ لیا ہے، لیکن ابھی بہار کے اندر اس طرح کی سنکٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال یوپی کے اندر اس طرح کی سنکٹ جو بہت ہی چنتا جنک ہے، اور مدرسے کے اندر اس طرح کو لے کر الہ آباد کا یہ فیصلہ بہت ہی کافی حد تک بہت نراش سمجھ میں آتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا میں آپ کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ضرور انفارمیشن دوں گا۔ تو یہ کچھ عام جانکاری تھی، تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔